یہ چیپٹر اتنا خوبصورت ہے، یہ موضوع اتنا خوبصورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک خیمے کے قریب سے ہوتا ہے۔ ایک باوقار خاتون خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی، وہ مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، مسافروں کی خاطرداری کیا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام جانتے ہو؟ عاشق سارے جانتے ہیں، نعت سارے جانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ام معبد ہے، جس کے کلام کی عظمتوں کے ترانے دور حاضر کے فصحاء الاپتے ہیں، بڑے بڑے ادیب اس کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں۔ وہ خاتون بیٹھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ گوشت ہے، کچھ دودھ ہے، اگر بیچنا چاہو ہم خرید لیں گے۔ ایک روایت میں بیچنے کا ذکر ہے، ایک روایت میں مطالبہ کیا، طلب کیا کہ گوشت دو یا دودھ دو۔ ام معبد کہتی ہے قحط سالی کا زمانہ ہے، شدید قحط پڑا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو عرب لوگ ہیں، مسافروں کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے خیمے کے اندر موجود ایک بکری پر پڑتی ہے۔ وہ بکری انتہائی لاغر، انتہائی ناتواں، انتہائی کمزور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ام معبد کہتی ہیں ارے یہ بکری یہ تو لاغر کمزور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ام معبد اگر تو اجازت دے تو اس کا دودھ دھو لوں۔ اس نے کہا بڑے شوق سے دودھ دھو لیجئے، لیکن اس میں دودھ ہے کہاں؟ اس کے تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں، یہ اس قدر کمزور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، بکری کے دونوں پاؤں ملاتے ہیں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ میرے آقا دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لہا فی شاتہا، یا اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکتیں پیدا کر دے، اسے مبارک بنا دے، اسے برکت دے دے۔ جو ہی میرے آقا یہ دعا پڑھتے ہیں، آقا کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اس کے تھن میں دودھ اتر آتا ہے، اتنا دودھ اتر آتا ہے، اس قدر دودھ آ جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ام معبد برتن لے آؤ۔ ام معبد برتن لاتی ہے، وہ برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد کو دودھ دیتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہے پہلے آپ پئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں پہلے تو پی۔ خیمے کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، آقا کے ہمراہیوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے۔ پھر آقا خود دودھ پیتے ہیں، اور دودھ پیتے ہوئے پھر کہتے ہیں ساقی القومی آخرہم، قوم کو پلانے والا جو ساقی ہوتا ہے سب کو پہلے پلاتا ہے پھر آخر میں پیتا ہے۔ ساقی کوثر کا بھی ساقی کوثر میرا جو میر میں خانہ بنا، سب چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، یہ دل بڑا ہوشیار تھا۔ اب ام معبد کا دل آ رہا ہے محمد عربی پر، ارے یہ کون کمال والا کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت، جس کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر، ہاتھ لگے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور برتن لے آؤ، کر کے سارے برتن لائے جاتے ہیں، سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، سب دودھ پیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دودھ پلاتے ہیں۔ آقا وہاں سے فوراً تشریف لے جاتے ہیں۔ ام معبد سے خطا ہو گئی، نام نہیں پوچھا یہ کون آیا تھا جس میں اتنی برکت تھی، نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، آقا کا آنا جانا دیکھتی رہ گئی، یہ کون آیا؟ حسین و جمیل آیا جس کا حسن ایسا منفرد کہ اس کے حسن کا مقابلہ دنیا کا کوئی حسین کر نہیں سکتا۔ آقا تشریف لے جاتے ہیں، ام معبد نام تک نہیں جانتی، ابو معبد ام معبد کا خاوند جب بکریاں چرا کے اپنے ریوڑ کے ساتھ گھر آتا ہے، دیکھتا ہے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ ابو معبد کہتا ہے یہاں کون آیا تھا؟ آج گھر میں رونق دوبالا ہو چکی ہے، آج یہ خیمہ معطر و معمر ہو چکا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں وہ تو چھوٹا سا خیمہ تھا، محمد عربی کا گزر مدینے کی گلیوں سے 1400 سال پہلے ہوا، آج بھی عاشق وہاں جاتے ہیں، انہیں آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ابو معبد کو خوشبو کیوں نہیں محسوس ہوئی ہوگی؟ ابو معبد نے کہا میرے گھر کی رونق بدل گئی، کیفیات بدل گئی، حالات بدل گئے ہے۔ ام معبد کون آیا تھا؟ ام معبد نے کہا میں نہیں جانتی، ایک آنے والا آیا تھا، کہا نام کیا؟ ام معبد نے سوچا نام تو پوچھا نہیں، اپنی جانب سے نام رکھ لیا، کہا جو آیا تھا اس کے آنے سے گھر میں برکت آئی، گھر میں رونق آئی، گھر میں نور آیا۔ اس نے ایک دعا کی، دعا میں برکت کے الفاظ تھے، اس نے کہا اللہم بارک لہا فی شاتہا، ہے اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت پیدا کر دے۔ کہا جس کے آنے سے اتنی برکتیں آئی ہیں وہ یقیناً برکت والا ہے۔ ام معبد نے اپنی طرف سے نام رکھ دیا، کہا مبارک آیا تھا۔ کیا کہا؟ کہا مبارک آیا تھا، کہا مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے سمجھا نام ہی مبارک تھا، کہا مبارک کیسا تھا؟
मुबारक कैसा था, जरा मुबारक का हुलिया तो बयान करो। वो कौन मुबारक था जिसकी इतनी बरकत, अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल, घर में नूर की बरसात। वो मुबारक कैसा था? उम्मे माबद ने, अरब की उस बादा नशी खातून ने आका के हुस्न की, उस पैकरे नूर के हुस्न की ऐसी दिलावेज तस्वीर कशी की, खुदा की कसम इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह ने उस खातून को ऐसा हकीकत शनास बनाया, ऐसी हकीकत शनास आंखों से नवाजा और ऐसी हकीकत तर्जुमान जुबान से नवाजा कि आज के उदबा, आज के फुसहा इस कलाम पे नाज करते हैं कि कैसी तस्वीर कशी की आका के हुस्न की। कहा बताओ तो सही वो मुबारक कैसा था। आप भी सुनिए, अगर सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा रखते हो, दिल रखते हो, इश्क रखते हो, मोहब्बत रखते हो, दीवाने हो आका के, तो सुनो उम्मे माबद ने आका का हुस्न कैसे बयान किया। कहा फरअयतु रजुलन, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़अति मलीहल वजहि कसीमुन वसीमुन, कसीमुन वसीमुन, वफी सौतिही सहलुन, वफी उनुकिही सतउन, वफी ऐनैहि ताजुन, वफी अशफारिही वतफुन, कसीमुन वसीमुन, इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार, इज़ा तकल्लमा समा वअलाहुल बहार, अबहन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनुहु मिन करीब। क्या कलिमात है उम्मे माबद की। तर्जुमा जानना चाहते हो उम्मे माबद ने क्या कहा? उम्मे माबद ने कहा फरअयतु रजुलन, मैंने एक मर्द देखा, ज़ाहिरल वज़अति, जिसका हुस्न बहुत नुमायां था, साख्त बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा खूबरू था, बड़ा हसीन और जमील था, चेहरे में मलाहत थी, मलीहुल वजह था, कसीमुन वसीमुन, कसीम था वसीम था। कसीम किसे कहते हैं? अरबी में कसीम का माना क्या है? एक होता है एक हसीन शख्स, जमील शख्स, खूबसूरत शख्स। कसीम उसे कहते हैं जिसके जिस्म का हर हर उज़्व अलहदा अपनी इम्तियाजी खूबसूरती रखता है। देखो हम कहते हैं ना किसी की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, किसी की आंखों का जिक्र करें ना हम कहते हैं फलां की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इसका मतलब है आंखें खूबसूरत हैं लेकिन बाल इतने खूबसूरत नहीं होंगे, लब इतने खूबसूरत नहीं होंगे, कान इतने खूबसूरत नहीं होंगे, होंठ इतने खूबसूरत नहीं होंगे। कसीम किसे कहते हैं? कसीम उस हसीन को कहते हैं जिसके जिस्म का हर हर उज़्व इंडिपेंडेंटली अलहदा इतना खूबसूरत हो कि जिसके हुस्न का मुकाबला कोई कर ही ना सकता हो। उम्मे माबद ने कहा कसीमुन, मैं तर्जुमा करता हूँ, कसीम का माना यह है जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि उसकी आंखों जैसे किसी की आंखें नहीं, जिसकी जुल्फें इतनी खूबसूरत है उसकी जुल्फों जैसे किसी की जुल्फें नहीं, उसके लब इतने खूबसूरत है उसके होंठों जैसे किसी के होंठ नहीं, उसकी उंगलियां इतनी खूबसूरत है उसकी उंगलियों जैसे किसी की उंगलियां नहीं, अरे उसके पाँव इतने खूबसूरत है उसके कदमों जैसे किसी के कदम नहीं, उसका कलाम इतना खूबसूरत है और उसकी बोली जैसे किसी की बोली नहीं। कहा कसीमुन वसीमुन, वसीमुन किसे कहते हैं? वसीम उस हसीन को कहते हैं जिसको एक मर्तबा देखो तो बार बार देखने का मन करे, बार बार देखने का जी चाहे। दुनिया का कोई भी हसीन शख्स हो ना, आप उसे एक मर्तबा देखें, दो मर्तबा देखें, तीन मर्तबा देखें, वक्त आता है रफ्ता रफ्ता दिल उगता जाता है, दिलचस्पी कम होती चली जाती है। इंसान एक मर्तबा देखे, एक दिन देखे, दो दिन देखे, एक महीना देखे, 2 महीने देखे, फिर आखिर दिलचस्पी कम हो जाती है। लेकिन वसीम उसे कहते हैं जो इतना हसीन हो, अरे जिसे जब देखो जी चाहे और देखूं और देखूं और देखूं। कहा कसीमुन वसीमुन, कसीम भी है वसीम भी है, जिस्म का हर हर हिस्सा इंडिपेंडेंटली खूबसूरत और हुस्न में कमाल। वसीम ऐसा देखो तो जी चाहे देखता ही रहूं, अरे आंखें देखती ही रह जाएं उस हुस्न को जिसका ऐसा हुस्न हो, उसे वसीम कहते हैं। कहा मेरा मुबारक कसीम भी है, मेरा मुबारक वसीम भी है, मेरा मुबारक कसीम भी है, मेरा मुबारक वफी सौतिही सहलुन, वफी सौतिही सहलुन। कहा आवाज, अरे क्या पुरकशिश आवाज, क्या गूंजदार आवाज, क्या दिलकश आवाज। वफी ऐनैहि ताजुन, सुरमगी आंखें, सियाह आंखें, अबरू मिले हुए, पलकें लंबी। कहा अखालू
احولو ازجو اقرنو اقحلو احولو ازجو اقرنو. کہا آنکھیں اتنی خوبصورت، ابرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے، پلکیں لمبی، آنکھیں خوبصورت، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں، اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن 7 الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں. آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، آپ بھی یاد کیجئے. نین کونین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں. کہا اشکل، اکحل، ادعج، اہدب، احور، ابرج، انجل. میرے آقا کی آنکھیں، یہ 7 الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہے. اشکل، اکحل، احور، اہدب، ابرج، انجل. میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہے. ارے ترجمہ تو کر دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا، ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی ہی نہیں ہے. یہ آنکھیں ہیں میرے آقا، یہ حسن مصطفیٰ ہے. پھر کہا مبارک کی گردن، مبارک کی گردن، وفی عنقہ سطعون. کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثاثۃ، ریش مبارک گھنی تھی، گردن میں چمک تھی، ریش مبارک گھنی تھی. کیا کہوں کیسا تھا؟ جب خاموش ہوتا تھا اذا صمت فعلیہ الوقار. لیکن میرے آقا کی خاموشی کیسی خوبصورت، میرے آقا کا کلام کیسا خوبصورت. کہا اذا صمتا، جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا. فعلیہ الوقار. کہا جب بولتا تھا اذا تکلم سما فعلاہ البہا. کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا، رونق اور بڑھ جاتی تھی، چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا. اس کی خاموشی بھی حسین، اس کا بولنا بھی حسین. میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے. اچھا اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایت میں بھی آیا. کہا آواز دلکش، آواز گونجدار. آقا کے چہرے کا نور کیسا ہے؟ کأن الشمس تجری فی وجہی. گویا کہ سورج آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے، تیر رہا ہے. آقا کا چہرہ سورج کی طرح نہیں. ارے سورج کہاں آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا